ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اب ایک بڑا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور پچھلے کئی دنوں کی کوشش کے بعد، جد و جہد کے بعد فائنلی امریکہ ایران کی شرطیں ماننے کے لیے مجبور ہو گیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ اپنی جس شرط کو ماننے کے لیے ایران کو مجبور کر رہا تھا، ایران نے امریکہ کی اس شرط کو فی الحال ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اگلے 30 دنوں میں اس شرط پر، اس موضوع پر بات چیت ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک عارضی جنگ بندی کا اعلان ہونے والا ہے جس کی مدت 60 دنوں کی ہوگی اور اگلے 60 دنوں میں پرماننٹ سیز فائر کے لیے بات چیت کی جائے گی۔ امریکہ نے لگاتار دھمکیاں دی تھی ایران کو اور ایران کی طرف سے بھی دھمکی دی جا رہی تھی۔ ایران نے امریکہ کو کہہ رکھا تھا اگر دوبارہ جنگ شروع ہوئی، دوبارہ ایران پر حملہ ہوا تو امریکہ کو پہلے سے زیادہ خطرناک نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران کا جوابی حملہ پہلے سے زیادہ سیریس ہوگا۔ ادھر امریکی میڈیا میں یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر ایران پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ امریکہ کا منصوبہ ہے ایران پر ایک بڑا حملہ کرنے کا اور اس حملے کے ساتھ ہی فوراً جنگ بندی کے اعلان کا، تاکہ امریکہ پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر سکے کہ اس نے ایران میں اپنا مقصد اچیو کر لیا ہے، امریکہ نے اس جنگ کو جیت لیا ہے۔ لیکن امریکہ کے سامنے اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے، امریکہ کو کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ پاکستان اور قطر، سعودی عرب نے لگاتار کوششیں کی ہے اور اس کوشش کا نتیجہ ہے کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر ایران کی کچھ شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب جو تازہ مسودہ سامنے آیا ہے سیز فائر کا، امریکی صدر نے بھی اس کے بارے میں اعلان کیا ہے۔ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ امریکہ، ایران اور دوسرے ممالک کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا گیا ہے، اس معاہدے کا اعلان جلد ہی ہونے والا ہے۔ اسرائیل بھی اس معاہدہ کو مانے گا۔ امریکی صدر نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اسرائیل کچھ پریشان ضرور ہے لیکن اسے بھی ماننا ہوگا۔ ابھی جو معاہدہ جس کی بات چیت ہو رہی ہے کہ امریکہ جس کو مان رہا ہے اور ایران بھی جس کے لیے راضی ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایران اب اپنا تیل دنیا کو آزادی کے ساتھ بیچ پائے گا۔ اب تک ایران اپنا تیل آزادی کے ساتھ نہیں بیچ پا رہا تھا، امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی تھی، لیکن اس معاہدہ کے بعد 60 دنوں تک ایران اپنا تیل آزادی کے ساتھ بیچے گا۔ اس معاہدے میں دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کو اوپن کر دیا جائے گا اور مکمل طور پر جنگ سے پہلے والی پوزیشن میں ابنائے ہرمز چلا جائے گا۔ جہازوں کی آمد و رفت وہاں سے جاری رہے گی اور ایران ابنائے ہرمز سے گزرنے والے شپ اور جہاز پر ٹیکس نہیں لگائے گا، کسی طرح کا پیسہ اس سے وصول نہیں کرے گا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ابنائے ہرمز میں ایران نے جو بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے، ان بارودی سرنگوں کو وہاں سے ہٹا لیا جائے گا۔ چوتھا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کی جو ناکہ بندی کر رکھی ہے تو امریکہ کو ایران کی ناکہ بندی کو ختم کرنا ہوگا۔ پانچواں اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کے جہازوں کو، ایرانی شپ کو آزادی کے ساتھ گزرنے کی اجازت دی جائے گی، اسے روکا نہیں جائے گا۔ ابھی عربین سی میں اور گلف آف عمان میں امریکی نیوی کھڑی ہے۔ امریکہ نے ایران کے تمام بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور ایران کے جہازوں کو گزرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب اس معاہدے میں یہ بات شامل ہے کہ ایرانی جہازوں کو آسانی کے ساتھ گزرنے دیا جائے گا، اس کو روکا نہیں جائے گا۔ چھٹا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ لبنان پر مکمل طور پر اسرائیل کا حملہ بند ہوگا، کیونکہ ایران شروع سے کہتا آیا ہے جب بھی امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کا اعلان ہوگا لبنان بھی اس میں شامل رہے گا، لیکن اسرائیل معاہدہ ہو جانے کے باوجود بھی لبنان پر حملہ جاری رکھتا ہے۔ ایران نے واضح طور پر اس مرتبہ اس شرط کو اس میں شامل کیا ہے۔ ساتواں اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ امریکی فوجوں کو اس خطے سے، اس علاقے سے جانا ہوگا۔ اس پر ابھی تک امریکہ کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ الجزیرہ نے بھی اپنی رپورٹ میں اس پوائنٹ کا تذکرہ کیا ہے۔ آٹھواں اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ فی الحال بند رہے گا، ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جاری نہیں رکھے گا۔ نواں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایران کے پاس جو اضافہ شدہ یورینیم ہے وہ جتنا ہے اس کو اتنا ہی رکھا جائے گا،
اس کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ اور 10واں اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ اگلے 30 دنوں میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں اور یورینیم انریچمنٹ کے بارے میں بات چیت ہوگی، اور یہی 10واں پوائنٹ سب سے زیادہ اہم ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پر روک دے، بند کر دے، اور ایران کے پاس 60% جو یورینیم انریچمنٹ ہے، جو ایٹم بم بناتا ہے، جس کے ذریعے پرمانو بم کو تیار کیا جاتا ہے، وہ ایران امریکہ کے حوالے کر دے یا کسی اور دیش کے حوالے کر دے، اور ایران لگاتار اس سے انکار کر رہا ہے۔ آج کی خبر ہے، کچھ امریکی میڈیا نے اور العربیہ نے یہ رپورٹ شائع کر دی کہ ایران اضافہ شدہ یورینیم امریکہ کو دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور یہ بہت بڑی خبر تھی۔ اسی پوائنٹ پر جنگ ہوئی، معاہدہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ انڈین میڈیا نے بھی اس خبر کو شائع کیا، خوب ہنگامہ کیا۔ ایران امریکہ کے سامنے جھک گیا ہے، ایران نے ٹرمپ کی شرط کو مان لیا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر وائرل ہوئی، ایران کی طرف سے وضاحت سامنے آئی، اور ایران نے کہا، پاسداران انقلاب نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، ایران کبھی بھی یورینیم انریچمنٹ امریکہ کے حوالے کرنے والا نہیں ہے، یہ خبر فیک ہے، غلط ہے۔ اور اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ امریکی میڈیا نے بھی ابھی تک معافی نہیں مانگی ہے کہ اس نے کیسے ایران کے حوالے سے اتنی بڑی جھوٹی خبر شائع کی ہے۔ پچھلے 60 دنوں سے سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے کوششیں لگاتار جاری تھی، اور اب امریکہ فائنلی ایران کی کچھ شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ امریکہ کو بھی ایران کی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ہمیں ماننا ہی ہوگا ایران کی شرطوں کو، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کچے تیل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے۔ عام دنوں میں کچے تیل کی قیمت فی بیرل $60 ہوتی تھی، کبھی $70 ہو جاتی تھی، لیکن جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، کنٹینیو کچے تیل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں $100 فی بیرل سے زیادہ ہے۔ دنیا کے بہت سارے دیشوں میں اب پیٹرول کی کمی ہو رہی ہے، کرائسس بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ ہندوستان کا ہی منظرنامہ دیکھ لیجئے، پیٹرول پمپ پر لمبی لمبی لائنیں لگی ہے۔ بہت سارے پیٹرول پمپس نے لمٹ طے کر دیا ہے کہ آپ کو ایک دن میں 1000 کا پیٹرول پمپ دیا جائے گا یا 2000 کا دیا جائے گا۔ گیس کی قلت بھی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں نے گیس کی بکنگ کرا رکھی ہے اور گیس نہیں آ رہا ہے۔ بکنگ کے اگلے 2-3 دنوں میں عموماً گیس سلنڈر مل جایا کرتا تھا، لیکن بکنگ کے بعد 20 دن تک گیس نہیں آ رہا ہے، 30 دن تک گیس نہیں آ رہا ہے۔ لوگ بلیک سے گیس خریدنے پر مجبور ہیں، اور 1000 روپے کا گیس بلیک سے 4000 میں مل رہا ہے، 5000 میں مل رہا ہے۔ لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں بڑھتی جا رہی ہے۔ ریمیٹنس جن دیشوں کو آتا تھا، جیسے بھارت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریمیٹنس حاصل کرنے والا دیش ہے، یہ کرائسس بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارت اب منصوبہ بنا رہا ہے مزید اپنے لوگوں کو باہر بھیجنے کا اور ان دیشوں میں بھیجنے کا جہاں جنگ نہیں ہو رہی ہے، تاکہ باہر کا پیسہ بھارت میں زیادہ سے زیادہ آتا رہے، زیادہ سے زیادہ ڈالر اور گولڈ ریزرو رہے بھارت کے پاس۔ تو ایسی کوششیں جاری ہے، اور یہ سب ہوا امریکہ کی وجہ سے، کیونکہ امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا، اور ایران نے کہا، اگر تم نے ہمیں چھیڑا ہے تو ہم تمہیں آسانی کے ساتھ اب نہیں چھوڑیں گے۔ ایران نے ٹرمپ کی گردن کو پکڑ لیا ہے، اور اب امریکہ اپنی شرطیں منوا کر نہیں نکل سکتا، بلکہ اسے ایران کی شرطیں ماننی پڑ رہی ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کوئی اور دوسرا آپشن نہیں بچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی نیو یارک ٹائمز میں رپورٹ سامنے آئی، امریکی میڈیا میں رپورٹ سامنے آئی کہ امریکہ ایران کی ان شرطوں کو مان رہا ہے، اور اب سیز فائر کا اعلان ہونے والا ہے، تو امریکہ کے سابق سیکریٹری کا ایک تبصرہ سامنے آتا ہے، اور کہا گیا کہ اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ جو امریکہ کے سابق صدر جو بائیڈن کی پالیسی تھی، وہی پالیسی اب بھی اپنائی گئی ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ ایران پر حملہ کرنا، ایران کے ساتھ جنگ کرنا سولوشن نہیں ہے، اور اس جنگ کے بعد بھی اب امریکہ یہی بات کر رہا ہے کہ ایران سے پابندیاں ہٹائی جائے گی، ایران کے تیل کو بیچنے کی آزادی دی جائے گی، ایران تک جہازوں کی آمد و رفت کو یقینی بنایا جائے گا۔ تو یہ تو پرانی پالیسی ہے۔ پھر امریکہ بدنام ہو گیا، امریکی ہتھیار ختم ہو گئے، اور امریکہ کو ملا کیا؟ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی طرف سے شرط بھی شامل کی گئی ہے کہ
ईरान का अरबों डॉलर का असासा जो मुंजमद है उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा, और ये काफ़ी दिनों से मुंजमद पड़ा हुआ है, फीस पड़ा हुआ है। पहले भी ईरान ने शर्त लगाई थी और अब दोबारा अमेरिका ईरान की इस शर्त को मान रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, और इसीलिए ट्रंप की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन ऑप्शन कुछ भी नहीं बचा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नक्शा जारी किया मिडिल ईस्ट का, और उसमें ईरान का जो मैप है वहाँ पर उन्होंने अमेरिकी फ्लैग को लगा दिया, और ये कोशिश की कि ईरान अब अमेरिका की कॉलोनी बन गया है। उसका भी ईरान ने आकर जवाब दिया, और ईरान ने सीधे पानी से अमेरिकी झंडे को धो दिया, बहा दिया, दोबारा वो ईरान बन गया। ईरान ने जवाब दिया कि तुम गंदी चीज़ हो और हम तुम्हें पानी से धोकर साफ़ कर सकते हैं, तुम ईरान की तरफ नज़र उठाकर नहीं देख सकते हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरह एक ट्वीट करके ग्रीन लैंड के बारे में दावा किया है कि अब अगला नंबर ग्रीन लैंड का है, और ईरान की एम्बेसी जो हैदराबाद में है उसने जवाब दिया कि ग्रीन लैंड 13 साल की लड़की नहीं है। इशारा है एप्स्टीन फाइल की तरफ, क्योंकि एप्स्टीन जेफरी का एक करीबी साथी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी था, और एप्स्टीन जेफरी नाबालिग लड़कियों को, छोटी बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाता था। ट्रंप के बारे में भी एप्स्टीन फाइल में बाज़ाब्ता मौजूद है कि ये नाबालिग लड़कियों की इस्मत दरी करता था, उसके साथ अय्याशी करता था। नाबालिग और छोटी लड़कियों को ये लोग कहते थे ये पिज़्ज़ा है, छोटी बच्ची है, और इस तरह ये अपनी हवस की प्यास बुझाते थे। उसी तरफ इशारा किया ईरान इन हैदराबाद ने ट्वीट करके कि ये 13 साल की लड़की नहीं है। पाकिस्तान सालसी की कोशिश को मज़ीद तेज़ कर चुका है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक दिन पहले ईरान का दौरा किया, और ईरान जाकर उन्होंने अब्बास सराग़ची से मुलाकात की, बातचीत की। अमेरिका का जो प्रपोज़ल था उन्होंने ईरान को पहुँचाया, ईरान का जो प्रपोज़ल था वो उन्होंने अमेरिका को पहुँचा दिया। उसके बाद अब्बास सराग़ची का बयान सामने आता है कि ईरान की तरफ से जो प्रपोज़ल अमेरिका को भेजा गया है उसमें लबनान में भी सीज़ फायर मुकम्मल तौर पर शामिल है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन का दौरा शुरू कर चुके हैं, और वो चीन पहुंच गए हैं, और कहा गया है कि शहबाज शरीफ का चीन का दौरा भी इस सीज़ फायर को यकीनी बनाने के लिए है, अमेरिका और ईरान के दरमियान माहिदा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए है। कतर सालसी के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर है। दुनिया के कई बड़े बड़े तनाज़ों को सुलझाने का काम कतर ने किया है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई में भी अब कतर खुलकर सालसी का फरीज़ा अदा कर रहा है। एक दिन पहले यानी कल की खबर है, कतर के डेलीगेशन ने ईरान का दौरा किया, और ऐसे वक्त में कतर के डेलीगेशन ने ईरान का दौरा किया जब पाकिस्तान का डेलीगेशन भी ईरान के दौरे पर था। इससे पहले कतर के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुर्रहमान असानी ने अमेरिका का दौरा किया था, और अमेरिका में अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी, अमेरिकी सदर ट्रंप के दामाद और अमेरिका के एलची विटकॉफ के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, बंद कमरे की मीटिंग हुई थी, और इस वक्त ये खबर ब्रेक हुई थी। कतर भी मुज़ाकरात में अहम रोल अदा कर रहा है। अब कतर के डेलीगेशन ने ईरान का दौरा किया, और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर कतर सपोर्ट कर रहा था, और अब कतर खुलकर इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुकम्मल माहदे का ऐलान करने से पहले सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से, मिस्र के सदर अब्दुल फताह असीसी से और कुछ दूसरे रहनुमाओं से फ़ोन पर बातचीत की है, उनकी राय जानने की कोशिश की है। और कहा जा रहा है कि इन ममालिक के रहनुमा ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका से कहा है आइंदा कोई हमला ईरान पर नहीं होना चाहिए, मज़ीद कोई जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत के ज़रिए ही मसले को हल किया जाए। ईरान ने जो प्रपोज़ल दिया है अमेरिका उसे मानकर सीज़ फायर का बाज़ाब्ता ऐलान कर दे और ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो जानी चाहिए। अपना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ओपन हो जाना चाहिए। और उम्मीद यही है, बार बार अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, वाइट हाउस की तरफ से, सदर की तरफ से कहा जा रहा है जल्द ही एक माहदे का ऐलान होने वाला है। ईरान की
طرف سے بھی تازہ بیان جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ اگلے 30 دنوں میں اسٹریٹ آف ہرمز پرانی پوزیشن میں لوٹ جائے گا، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے جس طرح جہاز ابنائے ہرمز سے گزر رہے تھے اور روزانہ 28 فروری سے پہلے اسٹریٹ آف ہرمز سے تقریباً 170-80 جہاز گزرتے تھے، تو 30 دنوں میں دوبارہ وہی پوزیشن لوٹ آئے گی، کیونکہ فی الحال ایران نے وہاں پر بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے، ایران کی نیوی ہے، ایران کی کشتیاں ہے، ایران کے میزائل ہے، اور ایران نے روٹ طے کر رکھا ہے کہ اس راستے سے آپ جا سکتے ہو، دوسرے راستے سے نہیں جا سکتے، کیونکہ دوسرے راستے سے جانے کی صورت میں دھماکہ ہو سکتا ہے، کشتیاں پھٹ سکتی ہے، میزائل آ کر ہٹ کر سکتا ہے۔ تو ایران کا کہنا ہے بارودی سرنگوں کو وہاں سے ہٹانے میں 1 مہینے کا وقت لگے گا۔ اس سے پہلے ایران نے 6 مہینے کا وقت کہا تھا، اور اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران کی یہی طاقت ہے جس کے سامنے امریکہ کو جھکنا پڑا ہے۔ امریکہ کا یہاں پر کوئی کنٹرول نہیں بلکہ مکمل کنٹرول ایران کا ہے، اور امریکہ نے پوری کوشش کی تھی اسٹریٹ آف ہرمز سے ایرانی نیوی کو ہٹانے کی، ایرانی نیوی کو ختم کرنے کی۔ امریکہ نے پروجیکٹ فریڈم بھی شروع کیا تھا اسٹریٹ آف ہرمز میں کہ کیسے یہاں کا کنٹرول وہ حاصل کر لے، ایران کو ہٹا دے، لیکن ایران نے امریکہ کے 2 جہازوں پر حملہ کر دیا۔ ایران نے امریکہ کی کئی کشتیوں کو بھی سمندر میں غرق کر دیا، اور امریکہ کو ایران کی نیوی کی طاقت کا بھی اندازہ لگ گیا کہ ہمارا ہی نقصان ہونے والا ہے، اور اس کے بعد ہی امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، امریکہ فریڈم پروجیکٹ کو بند کرتا ہے، دوبارہ سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ صاف لفظوں میں سمجھے کہ امریکہ نے ہر ایک کوشش کی ایران کو جھکانے کی، اس کو کمزور کرنے کی، اسٹریٹ آف ہرمز پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی، اور ایران کے مقابلے میں امریکہ کو کامیابی نہیں ملی۔ امریکی نیوی نے ہتھیار ڈال دیا۔ اس کے بعد اب ایک مرتبہ پھر امریکہ ایران کے ساتھ باضابطہ بات چیت کر رہا ہے، اور معاہدے کا اعلان ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا ایک اور بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی راجدھانی اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر امریکہ اور ایران کا ڈیلیگیشن آئے گا، بات چیت ہوگی، اور باضابطہ سیز فائر کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ خبر تقریباً کنفرم مانی جا رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 30 دنوں کی جنگ بندی کی توسیع ہوگی۔ اس کا اعلان اگلے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد مزید بات چیت ہوگی، اور جنگ کی جو تلوار لٹک رہی ہے وہ ہمیشہ کے لیے فی الحال ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف امریکہ میں امریکی صدر ٹرمپ پر رائٹ ونگر کا دباؤ ہے کہ وہ ایران پر دوبارہ حملہ کرے، کیونکہ فی الحال بات چیت کی میز پر مذاکرات میں ایران کا پلڑا بھاری ہے اور امریکہ کا پلڑا جھکا ہوا ہے۔ ایران کی شرطیں امریکہ مان رہا ہے، لیکن امریکہ کی ایک بھی شرط ایران نہیں مان رہا ہے، اور ایسے میں یہ امریکہ کی ہار ہے، امریکہ کی ذلت و رسوائی ہے۔ اس لیے امریکہ ایران پر حملہ کرے، خطرناک طریقے سے بمباری کرے، اور اس کے بعد ایران مجبور ہوگا امریکی شرطوں کو ماننے کے لیے، لیکن امریکہ کے پاس ایسے امکانات نہیں ہیں۔ امریکی میڈیا میں رپورٹ بھی چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ٹرمپ ایران پر خطرناک حملہ کی شروعات کر دے، امریکہ ایران پر بمباری کرے، اور ایک بڑا حملہ کرنے کے بعد فوراً امریکہ جنگ بندی کا سیز فائر کا اعلان کر دے، کیونکہ ابھی تک جو مسودہ پیش کیا گیا ہے، جو خبر میڈیا میں سامنے آئی ہے، جس پر معاہدہ ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے، اس میں صاف صاف امریکہ کی ہار، ذلت اور رسوائی دکھ رہی ہے۔ ایران کا پلڑا بھاری ہے، ایران کی جیت ہو رہی ہے، اور لڑائی امریکہ اور ایران کے درمیان اسی بات کی ہے کہ یہ دونوں جنگ سے نکلتے ہوئے اپنی فتح ثابت کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کی ہار دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، اور اسی اسٹیٹس کو دنیا کے سامنے بتانے کے لیے 60 دنوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، بلکہ 28 فروری سے لے کر اب تک کی تاریخ کو دیکھا جائے تو 3 مہینہ مکمل ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔